वेलकम बैक। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में टिक टॉकर सना यूसुफ के कत्ल के मुलजिम को जुडिशियल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल की अदालत में पेश कर दिया गया। मुतल्लिका अदालत के प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर गैर हाजिर होने पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने प्रोसिक्यूटर पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि मेरी अदालत के प्रोसिक्यूटर कहाँ हैं? वैसे तो प्रोसिक्यूटर अदालत आते नहीं, आज सब कहाँ गए? डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर को कमरे अदालत में बुला। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर आएगा तो केस आगे चलेगा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के आने तक अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया। मुलजिम उमर हयात को दोबारा गाड़ी में बिठा दिया गया। आप मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ऑन रजा से। ऑन बताइएगा क्या मामला है ये? आज बिल्कुल देखें, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस का जो मामला है, उस पर पुलिस ने मुलजिम उमर हयात को अदालत में जो है वो पेश किया और मुलजिम उमर हयात को ड्यूटी जुडिशियल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल की जो अदालत है उसमें पेश किया गया और मुलजिम उमर हयात के खिलाफ थाना सुंबल में कत्ल की दफा के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया था और ये मुलजिम को 14 दिन पर शिनाख्त के लिए जो है वो जेल भेज दिया गया है और इस पर जो मुतल्लिका अदालत के प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जो है वो गैर हाजिर थे, जिस पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने जो है वो बड़ी बरहमी का इजहार किया है और उस पर कहा गया कि मेरी अदालत के प्रोसिक्यूटर जो है वो कहाँ है? वैसे तो प्रोसिक्यूटर आते ही नहीं, आज सब आ गए हैं ड्यूटी। इस पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने मजीद कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जो है वो आएगा तो केस तब आगे चलेगा। अब मुलजिम को 14 दिन के लिए शिनाख्त परेड पर जेल भेज दिया गया है। जी सही, शिनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया मुलजिम को। बहुत शुक्रिया ऑन रजा। सना यूसुफ के कातिल को गिरफ्तार करने के लिए 103 प्राइवेट कैमरों के देखकर शवाहिद इकट्ठे किया। हर गली मोहल्ले में चेक किया गया। 20 घंटों में हाई प्रोफाइल केस को हल किया। एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद शोएब खान की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा कातिल और मकतूल एक दूसरे को जानते, एक दूसरे में दिलचस्पी भी रखते थे। कातिल सना यूसुफ का कंटेंट राइटर भी था। सना की सालगिरह के मौका पर भी आया था, लेकिन मामला आगे न बढ़ने पर सना को कत्ल किया। आवाम से अपील है, अगर कोई आपको बार बार तंग करे तो पुलिस को लाजमी आगाह करें। किसी भी फॉरम पर शिकायत दर्ज करें ताकि ऐसे वाकयात को रोका जा सके। पूरे प्रोसेस के अंदर अराउंड 103 कैमराज है जो सेफ सिटी के अलावा कैमराज हैं कि वो वाकई इधर से गया है, फिर हर गली के किसी और गली में तो नहीं मुड़ गया। दे नो ईच अदर, मतलब कि ये नहीं था दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, मतलब प्रीवियस उनका एग्जैक्टली प्रीवियसली उनका इंटरेक्शन था आपस में। वो बच्ची थी, वो सोशल मीडिया के ऊपर थी और उसका कंटेंट राइटिंग में उसका हेल्प करना और प्रीवियस भी डिफरेंट तरीकों से उसने उसको अप्रोच करने की कोशिश की। फिर उसकी ये बर्थडे वगैरह भी थी प्रीवियसली, उसके ऊपर भी आया। तो लेकिन वो जो बच्ची थी उसकी तरफ तो जो स्ट्रेट था वो थी तो रिजेक्शन ही। कोई आपके घर तक आ जाता है तो इट मींस कि he has some issues, some serious issues ना। he is going to damage you, आपको यहाँ हार्म, आपको नुकसान दे सकता है। फिर अगर आपको पड़े तो आप लाजमी पुलिस के पास है। आधा माली साल 2025-26 के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम PSDP का मुजव्वज़ा बजट कौमी इक़्तिसादी कौंसिल से मंजूरी के लिए पेश किया जा रहा है, जिसके तहत मुख्तलिफ वजारतों और मनसूबों के लिए कतीर फंड मख्तस किए गए। वजारत आबी वसाइल के लिए 147 अरब रुपए रखे गए। शाहिद अजमल मजीद बताएंगे। शाहिद बताइएगा, बजट मख्तस कर दिया गया तरक्याती? बिल्कुल, आइंदा माली साल 2025-26 के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम NECC से आज मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वजारत आबी वसाइल के लिए 147 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है, जबकि दासो हाइड्रो पावर के लिए 20 अरब, इंतजामर बादशाह डैम के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, कराची बल्क वाटर सप्लाई के लिए 8.2 अरब रुपए, महमद डैम के लिए 5.7 अरब रुपए, कराची K4 वाटर सप्लाई के लिए 9.4 अरब रुपए और SIFC से के लिए 50 करोड़, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 4.7 अरब रुपए का तरक्याती बजट होगा। इसी तरह स्पार्को के लिए 4 अरब, अराकीन पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए 50 अरब, वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए 2.7 अरब, नेशनल हाईवे के लिए 302 अरब रुपए और DG खान N55 मनसूबे के लिए 11.4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। होशाब खुजार M8 सेक्शन के लिए 7 अरब रुपए, N25 खुजार किचलाक सेक्शन के लिए 40 अरब रुपए, N25 कराची कोयटा सेक्शन के लिए 40 अरब रुपए, N25 किचलाक चमन सेक्शन के लिए 40 अरब रुपए, हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जी सही। अच्छा शाहिद, ये भी बताएगा, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी आयद किए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, वफाकी बजट 2025-26 में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी आयद किए जाने का इम्कान है। कार्बन लेवी आयद करने से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ दी गई है और दूसरे साल कार्बन लेवी बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर कर दी जाएगी और माली साल 2025-26 में कार्बन लेवी से 45 अरब रुपए की आमदन होगी और माली साल 2026
27 کے دوران کاربن لیوی کی آمدن دگنی ہو جائے گی. جی بہت شکریہ شاہد. پی ٹی آئی پیٹرول ان چیف سے ملاقاتیں نہ کرانے پر توہین عدالت کیس غلطی سے مقرر ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کی کاز لسٹ سے کیس نکال دیا. پیٹرول ان چیف کے فوکل پرسن نیاز اللہ نیازی نے توہین عدالت درخواست دائر کر رکھی ہے. قائم مقام چیف سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں لارجر بینچ نے سماعت کرنا تھی. جسٹس سرباب محمد طاہر آج جسٹس محمد آصف بینچ کا حصہ تھے. 24 مارچ کے عدالتی آرڈر پر عمل نہ کرنے پر توہین عدالت درخواست دائر کر رکھی ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بلاول زرداری کی قیادت میں پارلیمانی وفد کا 2 روزہ دورہ مکمل ہو گیا. پاکستانی وفد نے اقوام متحدہ کے اعلی حکام، OIC سفیروں اور میڈیا سے ملاقاتیں کی. وفد نے ذمہ داری کے ساتھ پاکستان کا امن کا موقف پیش کیا. وفد نے بھارتی جارحیت اور سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی، کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف پامالی دنیا کے سامنے اجاگر کی. ترجمان کے مطابق وفد نے بھارت کی جانب سے دہشت گردی کے الزامات کو پاکستان نے مسترد کر دیا. پاکستان نے بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کے ثبوت عالمی برادری کے سامنے رکھے. پاکستان مشن نے واضح کہا کہ پاکستان اپنے دفاع سے غافل نہیں، امن چاہتا ہے مگر خود مختاری پر سمجھوتا نہیں. وفد میں شہری رحمان، ہنا ربانی کھر، خرم دستگیر، فیصل سبزواری سمیت کئی اہم شخصیات شامل ہیں. اقوام متحدہ میں پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا گیا. مودی کے بیانات مذمت کے قابل ہیں. بلاول بھٹو کی پاکستان مشن میں نیوز کانفرنس، بھارت حملے کا شوق پورا کر لے، ہم بھی تیار ہیں. کوئی بھی لیڈر اس انداز میں بات نہیں کرتا. مودی ایک شکست خوردہ شخص ہے. ہم نے جس طرح دہشت گردی کا سامنا کیا بھارت نے نہیں کیا. بھارت میں دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں. پاکستان کا موقف ہے، ہم چاہتے ہیں پاکستان اور بھارت جنگ میں سب کو نقصان ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں بھارت نے بغیر ثبوت پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگایا. پاکستان کی شفاف تحقیقات کی پیشکش مسترد کر دی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی اقوام متحدہ میں نیوز کانفرنس. کہا دہشت گردی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری قیمت ادا کی اور میری والدہ بنظیر بھٹو بھی دہشت گردوں کا نشانہ بنے. بھارت نے جارحیت کرتے ہوئے پاکستان کے آبی ذخائر کو نشانہ بنایا جو بین الاقوامی قوانین اور انسانی اقدار کی کھلی خلاف ورزی. پاکستان نے بھارت کے خلاف کوئی جارحانہ اقدام نہیں اٹھایا، لیکن جب بھارت نے جارحیت کی تو پاکستان اپنے دفاع میں مؤثر رد عمل دیا اور بھارت کے 6 جنگی طیارے مار گرائے. بلاول بھٹو نے مزید کہا جنگ بندی کے لیے امریکی صدر اور سینیٹر مارک روبیو نے اہم کردار ادا کیا. پاکستان اپنے حقوق کا عالمی سطح پر بھرپور دفاع کرے گا اور مذاکرات کی امن کا واحد راستہ. عالمی برادری سے مطالبہ ہے وہ بھارتی جارحیت کا سنجیدگی سے نوٹس لیں. ویلکم بیک. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم کے خلاف صحافتی تنظیموں، اینکر پرسن اور صحافیوں کی درخواستوں پر سماعت کے دوران جسٹس انعام امین منہاس نے تمام درخواستوں کو یکجا کرتے ہوئے وزارت قانون، وزارت IT، FIA اور PTA کو جواب جمع کرانے کی مہلت دے دی. وفاق کی جانب سے صرف وزارت داخلہ اور وزارت اطلاعات نے جواب جمع کرایا. باقی اداروں نے تاحال جواب نہیں دیا. درخواست گزاروں کے وکلا نے عدالت کو بتایا کہ وفاق نے دار اختیار پر اعتراض اٹھا کر معاملے کو طول دینے کی کوشش کی اور ایک اعتراض میں قرآنی آیت کا حوالہ دے کر خبر کے پھیلاؤ سے پہلے تحقیق کی بات کی گئی. وکلا نے صحافیوں پر FIR اور ہراسگی کا ذکر کرتے ہوئے عدالت سے اسٹے آرڈر کی استدعا کی. عدالت نے واضح کیا اگر فریقین جواب جمع نہ بھی کریں تو کیس آگے بڑھایا جائے اور سماعت جولائی کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور پر الزامات کا معاملہ. اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا عباد اللہ خان نے وزیر اعلیٰ کے لیگل نوٹس کا جواب دے دیا. لیگل نوٹس کا جواب سلطان محمد خان ایڈوکیٹ کی جانب سے دیا گیا. جواب میں کہا گیا کہ یہ اپوزیشن لیڈر کا حق ہے کہ وہ مثبت تنقید کرے اور مسائل کی نشاندہی کرے. اپوزیشن لیڈر نے اسمبلی حدود میں پریس کانفرنس کی اور ایک سکینڈل کی نشاندہی کی. یہ اپوزیشن لیڈر کا جمہوری اور آئینی حق ہے کہ حکومت کو مسائل کی طرف توجہ دلائے. جواب کے متن کے مطابق اپوزیشن لیڈر نے جس سکینڈل پر بات کی اس کی تحقیقات خود صوبائی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی کر رہی ہے. کوہستان سکینڈل کی تحقیقات نیب بھی کریے. یہ کیسے ممکن ہے؟ بحیثیت وزیر اعلیٰ اس بڑے سکینڈل کا اسے علم نہ ہو. وزیر اعلیٰ کو مثبت تنقید برداشت کرنا ہوگی کیونکہ یہ جمہوری عمل کا حصہ ہے. وزیر اعلیٰ اپنا لیگل نوٹس واپس لیں اور آئینی حق سے روکنے سے میرے موقف سے معافی مانگیں. پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کا مقدمہ. اینٹی کرپشن عدالت لاہور میں چودھری پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی. پرویز الہی اور محمد خان بھٹی کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست کو منظور کیا گیا. پرویز الہی کی جانب سے عامر سعید راں ایڈوکیٹ پیش ہوئے. عدالت نے شریک ملزم مختار رانجھا کی بریت کی درخواست پر دلائل طلب کر لی. عدالت نے 2 جولائی تک کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا. اسسٹنٹ کمشنر تم کو نامعلوم افراد نے مبینہ طور پر اغوا کر لیا. ذرائع کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر حنیف نورزئی کو کوئٹہ آتے ہوئے اغوا کیا گیا. کمشنر مکران اور ضلع انتظامیہ نے اسسٹنٹ کمشنر کی بازیابی کے لیے کوششیں تیز کر دیں.
مقامی باثر بھی حنیف نورزئی کی بازیابی کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں اسسٹنٹ کمشنر تھم کو اغوا کر لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر حنیف نورزئی کو کوئٹہ آتے ہوئے اغوا کیا گیا۔ کمشنر مکران اور ضلع انتظامیہ اسسٹنٹ کمشنر کی بازیابی کے لیے کوششیں تیز کرتے ہیں۔ 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کے قانون کو فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ شہری شہزادہ عدنان نے اپنے وکیل مدثر چودھری ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست دائر کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ شادی سے متعلق قانون قرآن اور حدیث کے خلاف بنایا گیا۔ چائلڈ میرج ریسٹرین بل 2025 خلاف آئین بنایا گیا۔ درخواست میں قرآنی آیت کا حوالہ بھی دیا گیا۔ درخواست کے متن کے مطابق شادی سے متعلق جو قانون بنایا گیا اس کی قید بمشقت سزا رکھی گئی جو خلاف آئین ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی یہ قانون قرآن مجید اور سنت کے خلاف ہے، اس کو ختم کیا جائے اور ریاست کو اس قانون کے تحت مقدمہ درج کرنے سے روکا جائے۔ ویلکم بیک۔ ملتان میں ایف آئی اے سائبر کرائم میں کرپشن کا بڑا سکینڈل۔ 1 کروڑ سے زائد کی رشوت اور ناجائز حراست پر 2 اسسٹنٹ ڈائریکٹر سمیت 4 کے خلاف مقدمہ درج۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسد فخر الدین ASI ظفر، ایف آئی اے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل حسن شاہ اور نجی شخص عبدالحنان کے خلاف کیس درج کر لیا۔ اکاڑا کے شفیع کو NCCIA کے AD اسد فخر الدین کے گرفتار کیا۔ متاثر شخص نے اعلیٰ حکام سے شفاف تحقیقات اور انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ ملتان میں FIA سائبر کرائم میں کرپشن کا بڑا سکینڈل سامنے آیا۔ رشوت اور ناجائز حراست 2 اسسٹنٹ ڈائریکٹر سمیت 4 کے خلاف مقدمہ درج۔ متاثر شخص کا اعلیٰ حکام سے شفاف تحقیقات اور انصاف کا مطالبہ۔ آپ کو بتاتے چلے ملتان میں FIA سائبر کرائم میں کرپشن کا بڑا سکینڈل سامنے آیا۔ 2 اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا اور کل 4 افراد ہیں جن پر رشوت اور ناجائز حراست پر رکھنے کا الزام لگایا گیا ہے، مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ متاثر شخص کا اعلیٰ حکام سے شفاف تحقیقات اور انصاف کا مطالبہ۔ بیورو چیف ملتان اختر شیخ مزید بتائیں گے۔ اختر بتائے گا، بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے ملتان FIA سائبر کرائم میں۔ جی بالکل ایسی صورتحال ہے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسد فخر الدین، ASI ظفر اور FIA کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل حسن شاہ پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو اکاڑا سے گرفتار کیا اور غیر قانونی حراست میں رکھنے کے بعد 1 کروڑ روپے ان سے رشوت مانگی۔ اس حوالے سے اعلیٰ افسران کو اس کی شکایت کی گئی تو انہوں نے ایک انکوائری ٹیم تشکیل دی جس کے بعد یہ مقدمہ درج کر لیا گیا اور 2 افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ اختر شیخ۔ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔